جادو جب اثر کرتا ہے نا تو وہ دو طریقے ہیں کہ ڈریم کے اندر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈریم ہے، یعنی آپ خواب میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے پتہ ہے یہ خواب ہے اور ابھی میں اٹھ جاؤں گا۔ تعبیر کے حوالے سے خواب بڑا سینسٹیو ہوتا ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ کیا یہ روح کے ایکسپیرینسز کو ہم خواب کہتے ہیں؟ خواب کے فوراً بعد کی آپ کی کیفیت ہے نا جی، جو ہی آپ بیدار ہوتے ہیں، ٹھیک، پہلا لمحہ ہے جی۔ وہ کیفیت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ایک چیز بڑا لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ استخارہ جو ہے جب کیا جائے تو وہ خواب میں اشارہ آ جاتا ہے؟ لہٰذا جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب لازمی آنا چاہیے، پھر نہیں آتا تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ استخارہ ٹھیک نہیں آیا، یہ کانسیپٹ درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایسے کچھ مخصوص خواب ہوتے ہیں جو کلیئر کرتے ہیں کہ ہاں اس کا مطلب یہی ہے دیکھیں ایسا ہے کہ ہمارے علاوہ بھی اور دنیائیں ہیں اور وہاں پہ ہم جیسے ہی لوگ ہیں یا ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا ڈوپل گینگلر، اسے ڈوپل گینگلر کہتے ہیں کہ ہماری ہی طرح کا بندہ ہے، وہ ہمارا ایک اور روپ۔ تو ہم بس اللہ کے بندے بن جائیں تو سارے معاملات خوابوں کے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، حقیقت کے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے۔ اور خواب الٹیمیٹلی خواب ہے، حقیقت کی دنیا میں آئیں، ایکشن لیں، ایکشن لینے والے بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ایپیسوڈ بہت اسپیشل ہے الحمدللہ۔ ایک تو ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت سے لوگوں کے سوالات آتے ہیں اس حوالے سے، اینڈ سیکنڈلی ماشاءاللہ جو پرسنالٹی آج میرے ساتھ ہیں، یو آل نو ہم اور یو ہیو بین لونگ ہز پوڈ کاسٹ ماشاءاللہ، جو ہم نے پاسٹ میں بھی کیے، اینڈ دیٹ از نان ادر دین ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام شیخ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے اللہ ہیں؟ کا شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ شیخ، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، آپ آئے، آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور مجھے بہت زبردست فیڈ بیک لوگوں سے آتی ہے، لوگ بہت پسند کرتے ہیں آپ کو سننا، ماشاءاللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو، اللہ آپ سے قبول کرے۔ دے لک فارورڈ ٹو آور پوڈ کاسٹ الحمدللہ۔ الحمدللہ، تقبل اللہ منا آمین آمین۔ تو شیخ آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ، خوابوں کی پراسرار دنیا، خوابوں کی کیا حقیقت ہے، ٹائپس آف ڈریمز، دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے، آیا ڈریم کی انٹرپریٹیشن لینی چاہیے یا بس انہیں اگنور کر دینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دین اسلام میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے ود ریگارڈس ٹو ڈریمز، کہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جب ہم عرف عام میں دیکھتے ہیں خواب ہے کیا، تو یہ حقیقت کے خلاف کوئی چیز نظر آتی ہے۔ جی، ایک خواب ہوتا ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے، صحیح، اور لوگ خوابوں کو، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے میں زندگیاں صرف کر دیتے ہیں۔ صحیح، تو یہ دو ایک ہمیں ایکسٹریمز ملتی ہیں، ایک خواب ہوتا ہے، ایک حقیقت بالکل ہوتی ہے، گویا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ ایک جسمانی حص ہے اور ایک روحانی حص ہے۔ تو یہ کوئی ایسی حص ہے انسان کی، ایک ایسی فیلنگز ہیں جو انسان جسمانی طور پر تو محسوس نہیں کرتا، صحیح، لیکن جب جسم سویا ہوا ہوتا ہے جی، اس وقت انسان کی روح کچھ محسوس کر رہی ہوتی ہے، اس کو ہم خواب کہتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خوابوں کا بڑا تذکرہ فرمایا، حدیث کے اندر بڑا جا بجا ذکر ملتا ہے، قرآن حکیم میں خوابوں کا ذکر ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ 6 خواب قرآن حکیم میں ذکر ہوئے ہیں۔ اچھا، 3 تو انبیاء کے خواب ہیں، جی جی، اور 3 خواب جو ہیں وہ غیر انبیاء کے، مختلف لوگوں کے، اور ان کا باقاعدہ قرآن نے ذکر بھی کیا، اس کی تعبیر کا تذکرہ بھی کیا۔ اچھا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے جی، جو بہت معروف، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ صحیح، انہوں نے صحیح، بالکل کلیئر کٹ انی آرا فی المنام ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، صحیح، صحیح، اور پھر اس سے رائے پوچھی اپنے بیٹے سے، فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ صحیح، اب ظاہر ہے کہ وہ نبی کا خواب ہے، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، وحی کے درجے پر ہوتا ہے، لہٰذا بیٹے نے بھی اس میں کوئی تردد نہیں کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی، آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کہ میں نے 11 ستارے اور سورج چاند کو دیکھا، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ صحیح، صحیح، پھر اسی طرح سے یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف کے اندر ہی 3 مزید خوابوں کا ذکر ہے، ایک تو 2 قیدی جو آپ کے جیل کے ساتھی تھے، ان کے خواب الگ الگ۔ پھر اسی طرح جو اس دور کے بادشاہ کا جو خواب ہے، جو آ کے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ جی، اچھا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کا تذکرہ بھی ہے، جو آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ خواب میں یہ دکھایا گیا ہے۔ تو آپ پھر عمرہ کرنے کے لیے گئے، پھر حدیبیہ پہ روک لیا گیا، پھر بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو خواب غلط ہو گیا ہے، صحیح، تو پھر اللہ تعالیٰ نے
قرآن میں اس کی تصدیق فرمائی کہ یہ خواب سچا ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، صحیح، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کیا ہے. زبردست. تو تم لوگ دیکھو گے اپنے آپ کو کہ اب امن کے ساتھ جم جاؤ گے اور عمرہ کرو گے. پھر اگلے سال کیا گیا اور اس خواب کی تعبیر آئی سامنے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب کا تعلق، ایک تو پہلی بات کہ خواب حقیقت ہے، دوسری بات یہ کہ اس خواب کا حقیقت کی دنیا کے ساتھ تعلق ہے، اور بعد میں آنے والی کسی واقعے کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے، ماضی کے کسی واقعے کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے، حال کے کسی واقعے کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے. زبردست. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی قسمیں بتائیں، جو آپ نے ذکر کیا کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول بھی تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عام طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد جب ہماری طرف نماز کے بعد منہ پھیرتے تو آپ اکثر اوقات پوچھ لیتے تھے آج کسی نے خواب تو نہیں دیکھا. تو اس کا مطلب ہے خواب کی کوئی اہمیت ہے زندگی میں. صحیح. تو اسی لیے آپ پوچھا کرتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ برا خواب ہو تو آپ کسی کو نہ سنائیں، اور اگر اچھا خواب ہو تو آپ سنائیں کسی کو. صحیح. اور پھر اچھا خواب بھی جس کو سنانا ہے اس میں بھی آپ نے فرمایا یا تو کسی عالم کو یا کسی ناصح کو، کوئی خیر خواہ آدمی ہو اس کو سناؤ، یا کوئی ایسا عقل مند آدمی ہو اس کو سناؤ، یا کوئی آپ کا پیارا ہو جو آپ کے ساتھ خیر خواہی رکھتا ہو. اس میں لگتا یہ ہے کہ یہ تعبیر کے حوالے سے خواب بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہر ایک کو ہر تعبیر کا حق بھی نہیں دیا. اور مجھے ویسے بھی یوں لگتا ہے کہ تعبیر جو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کا ملکہ دیا تھا اور سکھایا تھا. اس کا مطلب ہے یہ کسبی علم نہیں ہے، یہ وحبی ہے، تو اللہ کی طرف سے ملتا ہے. لہٰذا خواب کی تعبیر کا ملکہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. کوئی شخص تعبیر کر سکتا ہے، کوئی شخص تعبیر نہیں کر سکتا. البتہ خواب کی قسموں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسمیں ہوتی ہیں. جی. آپ نے فرمایا ایک تو سچا خواب ہے، ٹھیک ہے. ایک حلم ہوتا ہے. حلم جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جس کو اس کے لیے ایک اصطلاح بھی قرآن میں آئی ہے، اضغاث و احلام، جس کو کہتے ہیں پریشان خیالی. اور پریشان خیالی یوں کہہ لیں کہ آدمی کے جو بالکل ٹوٹے پھوٹے سے خیالات ہوتے ہیں وہ، اور منتشر قسم کی چیزیں، تو وہ خواب بے معنی ہوتا ہے. یا اس کے کچھ خوف ہوتے ہیں، یا کوئی خوف ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. اس کو بعض لوگوں نے اضغاث و احلام جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 3 قسمیں جو بیان کی، آپ نے اس میں اضغاث و احلام کا ذکر نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا ایک تحدیث نفس ہے، ایک فرو یا حق یا فرو یا صالح، نیک یا اچھا خواب ہے یا سچا خواب ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ ایک خواب ایسا ہے کہ جو اصل میں انسان کا رویا یحدث الرجل نفسہ، کہ اپنے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں حدیث نفس، کہ جو احوال ہیں، بچے کے امتحان ہیں، امتحان میں اس کو ٹینشن ہوئی ہوتی، خواب امتحان کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. کسی کو جاب کے اندر ٹینشن ہے، اس کو جاب کے خواب آنا شروع. یہ حدیث نفس ہوتی ہے، جس طرح کا آدمی اس طرح سوچ رہا ہوتا ہے. اچھا، تیسری چیز ہے آپ نے فرمایا شیطان ڈراتا ہے. وہ تحزین ہوتی ہے، ڈراوا ہوتا ہے شیطان کی طرف سے. لہٰذا اسی کو حلم کہا گیا ہے جو احلام کی طرف آتا ہے. لہٰذا اس کا مطلب جو شیطان کے ڈراوے والا خواب ہے وہی اضغاث و احلام ہے. بعض لوگوں نے حدیث نفس کو بھی اضغاث و احلام میں شامل کیا ہے. ایسی بات نہیں ہے، لگتا یوں ہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 کیٹیگریز بتائیں، سچا خواب، اور دوسرا جو حدیث نفس جو احوال کے مطابق آ جاتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اضغاث و احلام یا پھر شیطان کی طرف سے ڈراوا. یہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں ہیں، کیونکہ جو ہم منتشر قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں. ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنا سر اتار کے اس کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا ہوں، ٹھوڈے مارتا ہوا میں جا رہا ہوں. تو اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنا. آپ نے فرمایا شیطان کی طرف سے ڈراوا ہے، اس کو نہیں سناتے کسی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بھینس پیچھے لگ گئی ہے، کوئی جانور پیچھے لگ گیا ہے، میں ایک دم گر گیا ہوں، فلان جگہ سے ٹکرا گیا ہوں، ایسا ہو گیا ہے، ایک دم انسان کہیں کا کہیں آسمان پہ پہنچا، زمین پہ پہنچا، یہ منتشر خیالی ہوتی ہے. ڈراوا بھی ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، وہی اضغاث و احلام ہے. اور عام طور پہ جس معبر کو پتہ نہ ہو کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ رویا صالحہ کو اضغاث و احلام کہہ دے، جیسا کہ جو فرعون مصر تھا، اس نے جو بھی اس نے خواب دیکھا تھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں، تو اس نے جو خواب دیکھا تھا تو اس کے درباریوں نے اس کو یہی بتایا تھا کہ یہ پریشان خیالی ہے، اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں. حالانکہ اس خواب کی حقیقت تھی. اور اس خواب کے سچا ہونے کے لیے یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی
کہ اس خواب کے سچا ہونے کے لیے بندے کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے. مومن کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے, غیر مومن کو بھی سچا خواب. صحیح صحیح صحیح, ویری انٹرسٹنگ. آپ نے بات کی ایک صحابی آئے, انہوں نے خواب دیکھا جی ان کا سر آگے جا رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھٹک دو. تو اس سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہر برا خواب جھٹک دینا چاہیے, یا اس میں کچھ وارننگ ہو سکتی ہے. جیسے کئی آپ کو پتہ ہے راکی کہتے ہیں کہ اگر آپ پہ کوئی کالا علم ہوا ہوا ہے یا شیطان حاوی ہے تو سائنز ہوتے ہیں ڈریم میں کچھ, جیسے کہ آپ اونچائی سے اپنے آپ کو گرتے دیکھو, یا کوئی موذی جانور, چھپکلی, سانپ, شیر وغیرہ دیکھو, تو انہیں بھی ٹوٹلی شیخ اگنور کر دینا چاہیے, یا کچھ ہمیں تھوڑا سا ایکٹیو ہو جانا چاہیے, تھوڑا سا ان سے سائن لے کے کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس کے بارے میں بھی جو رہنمائی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے وہ تو یہی ہے. ایک میں آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ تعوذ پڑھے, ٹھیک, اس خواب کے شر سے پناہ مانگے. بالکل ٹھیک. گویا اس طرح کی کوئی دعا پڑھے, اللہم انی اعوذ بک من شر ھذہ الرؤیا, اللہ اس خواب کی برائی سے مجھے بچا لے. جب بھی اس کو خواب کا خیال آئے, اس کو یاد آئے, تو وہ اس کو چاہیے کہ اس سے پناہ مانگے. ٹھیک. دوسرا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فلیصلی, کہ اس کو چاہیے کہ نماز پڑھے. کہ برا خواب دیکھا ہے, شیطان کی طرف سے ڈراوا ہے, آدمی کو خوف محسوس ہوتا ہے, تو نماز پڑھے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سادہ یعنی جاگ, آنکھ کھلی ہے, جاگ آ گئی ہے, آپ برا خواب دیکھا ہے, ڈر گئے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, بائیں طرف دھتکاریں دل کی طرف اور کروٹ بدل کے سو جائیں. تو یہ وہ میئرز ہیں جو آپ نے لینے ہیں, لیکن اس کو بیان نہیں کرنا, کسی کے ساتھ نہیں بات کرنی. البتہ رہے گی بات یہ کہ وہ کوئی اشارہ ہو, جادو کا کوئی سائن ہو, یا کسی اس طرح کی کوئی چیز, جی, تو یہ ایک بالکل الگ بات ہے. اس کا تعلق اس سائن کی وجہ سے آپ کی پروٹیکشن کے ساتھ نہیں ہے. اچھا, سائن ایک ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی وارننگ دی گئی ہو اور کسی طرح سے ایسا ہو, لیکن پروٹیکشن کی ادروائز بھی ضرورت ہے انسان کو. اس کو پروٹیکشن ویسے ہی لیتے رہنا چاہیے. اور جو صبح و شام کے اذکار ہیں یہ پروٹیکشن ہے, وقت موقع وقت دعائیں ہیں یہ, اور جو ویسے آپ رقیہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں, یہ سارا یہ اپنے آپ کو اللہ کی پروٹیکشن میں دیتے رہنا چاہیے. آپ کو سائن نظر آئے چاہے نہ نظر آئے. لہٰذا اس کو آپ سائن سمجھیں گے تو بھی وہی حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھیں اور تعوذ کریں, اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو ایسے استعاذے جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینے کی, وہ اس طرح کی دعائیں پڑھیں, تو آپ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں. زبردست. شیخ یہ بتائیے گا کہ کسی کو کوئی ڈریم آیا ہے تو وہ کس کے پاس انٹرپریٹ کروانے جائے, وہ اوصاف کیا ہیں اس انسان کے؟ جیسے ابھی آپ بیان فرما رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ اچھے انسان کے پاس جایا جائے, نیک خیر خواہ, جو وہ انٹرپریٹیشن کر دیں عین ممکن ہے وہی ہو, تو ایسا ہے کچھ؟ اصل میں نا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو خواب ہوتا ہے نا, علی رجل طائر, یہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے. اچھا, پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی دو انٹرپریٹیشنز محدثین نے کی ہیں. ایک تو ہے جیسے پرندے نے پاؤں میں پتھر پکڑا ہوا ہو, جی, اور جو ہی آپ نے تعبیر کر دی جیسے پتھر گر گیا, اور جب تک وہ پتھر نہیں گرا تو وہ کہیں بھی گر سکتا ہے, اس کی کوئی بھی تعبیر ہو سکتی ہے. صحیح صحیح صحیح, اس لیے بڑی سینسٹیو بات ہے. بالکل ٹھیک. اور دوسری اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ اڑ رہا ہے تو وہ کسی بھی جگہ بیٹھ سکتا ہے, صحیح, تو جہاں اس کے پاؤں پڑ گئے پھر وہ پڑ گئے. لہٰذا خواب تعبیر سے پہلے, یعنی دیکھنے کے بعد اور تعبیر سے پہلے وہ لٹک رہا ہوتا ہے, اس کی کوئی بھی تعبیر ہو سکتی ہے. اور اس کی تعبیر کروانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ کسی نیک آدمی کے پاس, عالم, ناصح, لبیب اور حبیب, اس طرح کے الفاظ آئے. اچھا, لبیب کہتے ہیں عقل مند آدمی کو, حبیب کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی محبت ہو, خیر خواہ, اور ناصح خیر خواہ ہوتا ہے, اور عالم جس کے پاس علم ہوتا ہے. یہ وہ اصطلاحات ہیں کہ ایسے شخص کے پاس, اس سے جو بات سمجھ آتی ہے اس کو ہم کنکلوڈ یوں کر سکتے ہیں کہ ایسے شخص کے پاس جا کے تعبیر کروانی چاہیے جس سے آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ آپ کی خیر خواہی کرے گا. جب وہ خیر خواہی کرے گا تو وہ تعبیر اچھی کرے گا. جب وہ اچھی تعبیر کرے گا تو وہ جو پرندے بیٹھنے والی بات ہے وہ پھر کسی اچھی جگہ بیٹھ جائے گا, تعبیر اس کے مطابق خواب ہو جائے گا. اس لیے لگتا یہ بھی ہے جب آپ حدیث سے مختلف واقعات کو دیکھتے ہیں تو لگتا یہ بھی ہے کہ تعبیر کرنے سے سیم خواب کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ 4 قسم کے لوگوں سے تعبیر نہ کروائیں. اچھا,
जाहिल से ना करवाएं, दुश्मन से ना करवाएं, कम अकल बेवकूफ़ आदमी से ना करवाएं, सही, औरत से भी ना करवाएं। अच्छा, यानी आप किसी औरत से ताबीर करवाएंगे, आम तौर पे चूंकि ख़वातीन ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, ठीक, और यो सेंसिटिविटी में वो आम तौर पे उसमें दूसरी तरफ जाने का इम्कान होता है। ठीक है, दुश्मन दुश्मनी करेगा, जाहिल जहालत का इजहार करेगा। इसलिए इस तरह के लोगों की बजाय आलिम अक्लमंद उस आदमी से जिसका पता हो कि खैर खाई करेगा। ठीक है, अच्छा, एक बड़ी जो दिलचस्प एक वाक़या मैं पढ़ रहा था, मुझे बहुत हैरत हुई कि ये अंदाज़ा कीजिए आप, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाली जो हदीस में आपके पास पहले भी जिक्र कर रहा जी था, जी जी, कि आप फरमाती हैं कि एक खातून को ख्वाब आया और उसको ख्वाब कई दफ़ा आया, एक ही ख्वाब। एक दफ़ा उसको ख्वाब आया, उसका शौहर गया हुआ था सफ़र पे, और उसने ख्वाब में देखा कि उसके घर का सतून गिर गया और उसके घर बच्चा पैदा हुआ, वो हामिला थी, सही, उसके घर बच्चा पैदा हुआ है और वो काना है आँख से। ठीक है, वो आई आके उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब बयान किया। आपने फरमाया कि तेरा शौहर खैर व आफियत के साथ वापस आ जाएगा सही, और तेरे घर एक नेक बच्चा पैदा होगा। सही, बड़ी खुश हुई, चली गई, वैसे हुआ, जी। शौहर भी खैरियत से वापस आ गया, अल्लाह ताला ने बेटा भी अता फरमाया। सही, फिर कहते हैं कि उसने कुछ अरसा बाद फिर यही ख्वाब देखा और फिर वही सिचुएशन थी, वो हामिला भी थी और उसका शौहर गया हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसकी वही ताबीर फरमाई। सही, तीसरी दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि फिर वो खातून आई एक दफ़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे तशरीफ़ फरमा नहीं थे, तो उसने कहा मैंने ख्वाब देखा है और मैंने ख्वाब बताना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती मैंने उससे इसरार किया कि मुझे बताओ। वो कहती नहीं, मैंने तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताना। सही, तो बहरहाल इसरार के बाद उसने बता दिया और सेम ख्वाब था, सेम सिचुएशन थी, सही। उसका शौहर गया हुआ था। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती मैंने सोचा अभी सुतून गिर गया है घर का और बच्चा काना पैदा हुआ है, तो मैंने उसकी ताबीर की कि तुम्हारा शौहर फौत हो जाएगा और तुम्हारे घर फासिक व फाजिर बच्चा पैदा होगा। अल्लाह, तो वो फरमाती है ऐसे हुआ कि सही, उसका शौहर फौत हो गया ओहो। और उसके घर बच्चा पैदा हुआ और वो ठीक नहीं था। अब अंदाजा कीजिए, सेम ख्वाब है और ताबीर चेंज हो, तो ये है अला रिजल तायर कि जो परिंदे के पाँव पर था तो आपने जो ताबीर कर दी वैसा होगा। इसलिए ये बहुत सेंसिटिव मामला है। तो ऐसे शख्स को ख्वाब सुनाना चाहिए जिस शख्स के बारे में आपको मालूम है एक तो वो गलत बात नहीं करेगा, जहालत पर मबनी बात नहीं करेगा, सही। दुश्मनी नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक। और खामखा किसी चीज को सेंसिटाइज करके सही। और जज्बातियत में बात नहीं करेगा। बेहतरीन, उस शख्स से बात करें मगर ना अपना बात करें। बेहतरीन जी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी शेख है ड्रीम्स के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो रूहें हैं, जैसे आपने भी शुरू में बयान किया और कुरान से भी साबित है, अल्लाह सुब्हानहू तआला रूह जो है वो अल्लाह के पास चली जाती जब हम सोते हैं, कुरान मजीद से भी है। तो वो कहते हैं कि ये रूह जो भी उसका सफ़र है, जो भी वो कर रही है आलम अरवाह में या जहाँ भी वो गई है, जैसे किसी फौत शुदा बंदे से मुलाकात होती है तो उसकी रूह से वाकई ही मुलाकात हो रही है। इसमें कितनी हकीकत है कि क्या ये रूह के एक्सपीरियंसेस को हम ख्वाब कहते हैं? देखिए, ये दो बातें इसमें हो सकती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात तो नहीं फरमाई, लेकिन ये दो बातें इसमें हो सकती हैं। एक बात तो ये हो सकती है कि वाक़यतन रूह वो एक्सपीरियंस कर रही हो। एक ये है कि सिर्फ रूह महसूस कर रही हो, एहसास हो उसका। यानी आप देखें ना, ख्वाब में जी अगर आपको सांप डस रहा है जी, तो एक तो उसकी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि आप वाक़यतन कहीं किसी ऐसी जगह हो जहां सांप मौजूद हो और सांप डस रहा हो, जी। जबकि आप जिस्मानी तौर पर तो यहाँ पड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पड़े हुए, आप हिल भी रहे हैं और बाज़ औक़ात आप एक ख़ास किस्म की कैफियत में भी मुब्तला हो रहे हैं, जी। जिस्मानी तौर पर भी, सही। और ये महसूस कर रहे हैं। तो वो क्या सिर्फ और सिर्फ ख्वाब में आपने देखा है या एक्सपीरियंस किया, ये दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन लगता यूँ है कि ये ख्वाब में रूह का सफ़र है कि सही, वो बाकायदा एक्सपीरियंस करती है, वो जाती है। इसलिए कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप ख्वाब में महसूस करते हैं कि आप किसी मुश्किल सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जी, और वो रूह की जो वापसी है जी। वो थोड़ा सा डिले होती है और आप शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसे ही, ऐसे ही। इसी तरह फिर इसको इस तरह के इसके साथ भी मिला लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत और नींद
یہ بہنیں ہیں, یہ ایک جیسی ہیں. نیند کو بھی موت کی طرح آپ نے فرمایا, لہٰذا نیند کے وقت کی دعا جو ہے اور پھر نیند سے بیدار ہونے کی جو دعا ہے اس میں بھی موت کا ذکر ہے, موت و احیا, میں فوت ہوتا ہوں پھر میں, تو اس کا مطلب ہے یہ نیند بھی موت کی طرح. تو موت میں چونکہ روح نکل جاتی ہے جی, اس کا مطلب ہے نیند میں بھی روح نکل جاتی ہے, وہ نکل کے واپس آ جاتی ہے. وہاں جب موت کے وقت جب نکلتی ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتی, یہی فرق ہے. اور وہ جو حدیث میں دعا کے الفاظ ہیں کہ ان امسکت نفسی بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین, اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ میں تیرے نام پہ یہ پہلو رکھ رہا ہوں, اور اگر تو میری روح کو روک لے, صحیح, ان امسکت نفسی, اگر تو نے اس کو روک لیا تو پھر اس کے اوپر رحم کرنا. وان ارسلتها, اور اگر اس کو چھوڑ دیا, اٹ مینس کہ یہ کہیں گئی ہے, صحیح, ٹھیک ہے, یہ کسی اور دنیا میں گئی ہے. وہیں نرسلتہا, اور اگر تم نے واپس چھوڑ دیا تو پھر اس کو اس طرح حفاظت کرنا جیسے تو نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. تو ان ساری باتوں سے لگتا یوں ہی ہے کہ یہ نا ایکسپیرینس کرتی ہے. واللہ اعلم. کچھ ٹائپس آف ڈریمز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس سے پہلے لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا لاشعور کے خواب ہوتے ہیں, انکانشیس کے, اور وہ بڑے کامن ہوتے ہیں, یعنی جس سچویشن میں ایک بندہ ہے اس سے ریلیٹڈ خواب آ سکتا ہے اسے. اکثر اسٹریس کے خواب آتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ لیٹ ہو رہا ہے, ایئرپورٹ سے فلائٹ نکل رہی ہے, پریشان ہے خواب میں. تو یہ ڈفرینس کیسے ہم بنائیں گے کہ لاشعور کا خواب کون سا ہے اور اچھا خواب کون سا ہے اور شیطان کی طرف سے کون سا ہے؟ اس کا کوئی کرائٹیریا ہے؟ دیکھیں, جو خواب کے فوراً بعد کی آپ کی کیفیت ہے نا, جی, جو ہی آپ بیدار ہوتے ہیں, جو پہلا لمحہ ہے جی, وہ کیفیت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر تو آپ اس وقت خوف محسوس کر رہے ہیں جی, تو اس کا مطلب ہے تحزین من الشیطان. برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اور اللہ کی طرف سے جو خواب ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہو سکتا بندہ خوف میں مبتلا ہو جائے. بالکل. تو وہ کوئی نہ کوئی اطمینان, ایون خبر اس میں آپ کو سچی دی گئی ہو, مستقبل کی دی گئی ہو, کسی سانحے کی خبر دی گئی ہو, لیکن ایک اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے, اور وہ اطمینان کی ہی کیفیت میں انسان اس کو سوچ رہا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خواب بہت کلیئر ہوتا ہے, اس میں کوئی ٹکڑے نہیں ہوتے خواب کے, ایک بالکل جڑا ہوا, اور آپ کو یاد رہتا ہے. آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ بار بار یاد کرتے ہیں. اچھا خواب کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو رویا صالحہ ہو اور وہ آپ کو یاد نہ ہو, یہ ممکن نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی, آپ نے شروع میں پوچھا تھا کہ اس شریعت میں کیا خواب کی حیثیت ہے, تو ایک پہلو بہت اہم ہے اور بہت بحث طلب ہے, بلکہ کہنا چاہیے طویل ہے, جی, کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا. صحیح. اب نبوت کا جب 46واں حصہ ہے تو کیا مطلب, جس کو نیک خواب آئے اس نے کچھ حصہ جو ہے وہ نبوت سے لیا, کیا کیا؟ اب اس کی بھی مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 6 مہینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی 6 مہینے تک خواب آتے رہتے تھے. کل آپ کا عرصہ جو ہے نبوت کا 23 سال ہے, تو اس میں سے 6 مہینے خوابوں کے, تو 46واں حصہ اصل میں یہ ایک حقیقت کا بیان ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بعد میں لوگ جن کو خواب آئیں گے ان کو نبوت کا کوئی حصہ ملا, ایسا نہیں ہے. لیکن جو مبشرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کو فرمایا, اور قرآن میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی جو بات کی تو آپ فرمایا کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ, کہ ان کے لیے دنیا میں بشرا ہے. تو وہ بشرا کیا ہے؟ ایک تو اچھی باتوں کی خبر ہے, دنیا میں بھی خوشخبری ہیں, آخرت میں خوشخبری ہیں. وہ مقبولیت ہو سکتی ہے, وہ کامیابی ہو سکتی ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. دوسری بات اس کی انٹرپریٹیشن یہی کی گئی ہے کہ بشرا اور مبشرات کا چونکہ آپس میں لفظی تعلق ہے, اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ نیک خواب ہیں, اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی روح پاکیزہ ہوتی ہے اور جن کا معاملہ جو ہے وہ یعنی باطن جتنا زیادہ کلیئر ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ کلیئر خواب آتا ہے. اور اس لیے جو ہے نا وہ یہ خواب یعنی اپنی کلیئرٹی کی وجہ سے رویا صالحہ کہلاتا ہے. بالکل ٹھیک. ڈر کی وجہ سے شیطان والا حلم کہلاتا ہے. اور جو پریشان خیال ہوتا ہے آپس میں الجھا ہوا, تو وہ پریشان خیالی ہے یا حدیث نفس ہے. یہ عام طور پہ آدمی کو خود احساس ہو جاتا ہے, اور اس کے لیے کوئی بہت بڑی سائنس کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے. ایکسیلنٹ. میں آپ کے سامنے اب کچھ ٹائپس آف ڈریم رکھتا ہوں, تھوڑا سا بیان کرتا ہوں, پھر آپ بھی انشاءاللہ اس پہ کمنٹ کیجیے گا. ایک یہ اب جو ہے نا ماڈرن سائنس کی میں بات کرنے لگا ہوں, چونکہ سائنس آپ کو پتہ ہے روح
اور سول کا تو انکار کرتی ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کانشیسنیس کا ایک کانسیپٹ ہے سائنس میں. کانشیسنیس بیسیکلی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ فیلنگ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ ایک بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ ایک کمپیوٹر پروگرام بھی کر سکتا ہے, لیکن کمپیوٹر پروگرام میں وہ کانشیسنیس نہیں ہوگی, وہ احساس نہیں ہوگا, اسے یہ نہیں پتہ ہوگا کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں. تو اس کا تعلق وہ برین کے کچھ حصوں سے بھی بتاتے ہیں کہ کانشیسنیس ہمارے برین میں ہے, اور ہمارے جو خواب ہیں وہ بھی کانشیسنیس کی وجہ سے ہیں. تو آئی تھنک کہ آ رہی ہے آہستہ آہستہ جو ماڈرن سائنس ہے نا وہ اسی کانسیپٹ کی طرف آ رہی ہے. اور شیخ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ گوروں کے کچھ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز اسے وہ کہتے ہیں, یعنی جو کومے میں چلا گیا ہے یا یہ کہ بے ہوش ہو گیا ہے کسی ایکسیڈنٹ کے بعد, تو وہ جب ہوش میں آتے ہیں بڑی عجیب و غریب باتیں بتاتے ہیں کہ ہم نے مثال کے طور پہ کسی سے ملاقات کی یا ہم نے کوئی ایسا خوفناک منظر دیکھا, اور بہت سے لوگ اس سے امپریس ہو کے جو ہے نا وہ بعد میں اسپرچول ہو جاتے ہیں. گوروں کی میں بات کروں, روحانیت کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی نا انٹرسٹنگ فیلڈ ہے. اب جیسے میں آپ کے سامنے کچھ یہ ٹائپس رکھتا ہوں. ایک ہے انہوں نے کہا جی فالس اویکننگ ڈریمز, یہ ایک ٹائپ ہوتی ہے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈریم میں یہ لگتا ہے کہ آپ ریئل لائف میں آپ اٹھ چکے ہیں, آپ دانت برش کر رہے ہیں, آپ نہا رہے ہیں, لیکن اصل میں آپ ابھی تک بیڈ پہ ہوتے ہیں, اور آپ پہ ایک سستی طاری ہوتی ہے. جب آپ اٹھتے ہیں پھر بڑا وہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ تو اصل میں ڈریم تھا. اسی طرح سے ایک بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے کہا لوسڈ ڈریم. لوسڈ ڈریم وہ والی ٹائپ ہے ڈریم کی کہ ڈریم کے اندر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈریم ہے, یعنی آپ خواب میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے پتہ ہے یہ خواب ہے اور ابھی میں اٹھ جاؤں گا. ایسا ہوتا ہے. اور انہوں نے سائنٹسٹ نے دریافت کیا کہ یہ انتہائی ذہین لوگوں کی نشانی ہے جن کو یہ والے جو ہے نا وہ خواب آتے ہیں. انہوں نے ایکچولی وہ ایم آر آئی اسکین میں دیکھا کہ گاما ویوز ایک مختلف ویوز ہوتی ہیں, ڈیلٹا, گاما, بیٹا, الفا. آڈینس اس پہ مزید سرچ کر سکتی. انہوں نے دیکھا کہ جن کے گاما ویو ریجن زیادہ ایکٹیو ہے انہیں لیوسڈ ڈریمنگ آتی ہے. اور گاما ویوز تب ایکٹیو ہوتی ہیں شیخ جب انتہائی ذہانت والے کام کیے جائیں اور ایک انتہائی ذہین آدمی ہے. تو یہ بھی انہوں نے ایک بات بتائی جی کہ یہ بھی اسی طرح نائٹ میئر وہ آپ نے ماشاءاللہ ڈسکس کیا کہ شیطان کی طرف سے بہت ہی ڈراؤنا کوئی خواب آ جائے اور کوئی خوف ہے آپ کا وہ آپ پہ طاری ہو جائے, ڈیفینیٹلی وہ ہے. ریکرنگ ڈریمز پھر ایک ٹائپ انہوں نے بتائی. ریکرنگ ڈریمز میں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ والے ڈریم ہیں جو بار بار آتے ہیں, یعنی ایپیسوڈ میں آتے ہیں, پہلی ایپیسوڈ پھر دوسری ایپیسوڈ, اور کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور انسان کو یاد ہوتے ہیں. اسی طرح یہ ہیلنگ ڈریمز ہیں. ہیلنگ ڈریمز وہ کہتے ہیں ایسے ڈریم ہے کہ ایک بندہ کسی ٹراما سے گزر رہا ہے, انتہائی درد سے گزر رہا ہے, تو اسے خواب میں کچھ ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ وہ ہیل ہو جاتا ہے. جیسے ایک بندہ ہے اس کا کوئی فوت ہو چکا ہے, کوئی بچہ جوانی میں فوت ہو چکا ہے, تو وہ اپنے بچے کو دیکھ لے گا خواب میں, اس سے باتیں کرتے بڑا مسکرا کے یہ وہ, تو وہ ہیل ہو جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑی عجیب سائنس ہے کہ ہیلنگ ڈریمز آتے ہیں, کیوں آتے ہیں. اسی طرح شیخ یہ جو ہے ایپک ڈریمز, ایپک ڈریمز کیا ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے خواب ہیں جو کرسٹل کلیئر آپ کو یاد ہوتے ہیں. یعنی جیسے آپ نے کہا نا کہ اٹھ کے آپ کو یہ سوچنا نہیں ہوتا کہ جی مجھے ڈریم کیا آیا تھا, وہ اتنا کلیئر ہوتا ہے, وہ اتنا 10-20 سال بعد بھی یاد ہوتا ہے جی کہ مجھے یہ جو ہے نا وہ خواب آیا تھا. تو دیکھیے آ جا کے ماڈرن سائنس بھی دیکھیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بات بتائی اور جو علوم ہمیں انہوں نے جس طرح اشارہ کیا, آ جا کے شیخ ساری تو وہی ہیں. بالکل صحیح ہے. اصل میں پتہ کیا, یہ جو سائنس جو ترقی کر رہی ہے یہ کوئی کریٹ نہیں کر رہی, جی کریشن نہیں ہو رہی, زبردست, یہ ایکسپلوریشن ہو رہی ہے. زبردست, سائنس ایکسپلور کر رہی ہے. بالکل اور ایکسپلور کیا کرنا ہے, یونیورس. صحیح, یونیورس وہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے. جی, لہٰذا ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں یا ہمارے وجود کے اندر یا آفاق و انفس میں جتنی بھی نشانیاں ہیں, یہ ساری نشانیاں وہی ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں. وہ نشانیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور وہ نشانیاں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں دراصل ایک ہیں. صحیح, ان کے اندر تضاد نہیں ہے. صحیح. اب آپ دیکھیں کہ ان کو بھی یہ جو قرآن کی آیات ہیں, میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیات کو اللہ کریم نے آیات کہا ہے, جی, فقرہ یا جملہ نہیں کہا. حالانکہ یہ عربی کے جملے ہیں, صحیح, یہ فقرے ہیں. صحیح, فقرہ یہ جملہ نہیں کہا. آیات, فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے, جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. صحیح, صحیح, لیکن ان کو نہ فقرہ کہا ہے نہ جملہ کہا ہے, ان کو آیات کہا ہے. یہ آیت ہے. بالکل, آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی. جی,
تو وہ نشانیاں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں ان پر بھی غور و فکر کریں. یہ نشانیاں جو قرآن کے اندر ہیں ان پر بھی غور و فکر کریں. تو جب حتمی نتیجے پر ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی نشانیوں پہ آپ پہنچیں گے جی یا